نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفر کے متعلق سنتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اکیلے سفر کرنے سے منع فرمایا اور مسافروں کو حکم فرمایا کہ اگر وہ 3 ہو تو اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں۔ یہ سفر کی سنت ہے۔ آپ لوگ پہلی تو چیز ہے کہ بہت کم ہوتا ہے کہ اکیلے سفر کرنا پڑے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ آئندہ کرنا بھی پڑ جائے تو مت کریں، یہ سوچ کے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی یہ نعوذ باللہ مخالفت ہو جاتی ہے۔ اللہ کہ کوئی مستثنائی کنڈیشن ہو، کوئی بہت ہی مشکل حالات ہو، ورنہ کوشش کریں کہ آپ 2 یا 3 لوگ سفر کریں۔ پھر جب ہم اکٹھے کہیں نکلیں اپنی فیملی کے ساتھ تو کسی ایک کو اپنا امیر بنائیں، اس کو وہ فائنل کرے کہ کہاں رکنا ہے، کہاں چائے کے لیے یا کہاں واش روم کے لیے یا کہاں نماز کے لیے یا کیا کھانا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی دائیں کی کہتا ہے، کوئی بائیں کی کہتا ہے، تو اس میں پھر دوسرے کی نہ مانی جائے، ایک کی مانی جائے، تیسرے کی نہ مانی جائے تو موڈ آف ہو جاتے ہیں۔ اکثر دیکھا بچے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو گھر سے یہ فائنل کر کے نکلے کہ جو امیر ہے، اگر ظاہری بات ہے ہسبینڈ کے ساتھ تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کے پاپا فائنل کریں گے ہم سب اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کو فالو کریں گے تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی طریقے کو فالو کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے روز سفر کرنا پسند کرتے تھے، یہ ان کا پسندیدہ دن تھا۔ اگر کوئی مستثنائی کنڈیشن نہ ہو اور سفر آپ کے کنٹرول میں ہو، اپنی خود پلاننگ سے کرنا ہو، تو پھر آپ بھی جمعرات ہی کا دن رکھیں تاکہ آپ کو یہ خوشی ہو کہ میں نے بھی وہی دن سلیکٹ کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیکٹ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو الوداع کرتے تو اس کا ہاتھ پکڑتے، اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے حتیٰ کہ وہ شخص ہی آپ کا ہاتھ چھوڑتا۔ یعنی یہ ایک طریقہ تھا، جیسے آپ کی فرینڈز آتی ہیں، بہن آتی ہے، خالہ آتی ہے، تو آپ ان کا بھی ہاتھ پکڑ کے دروازے تک جا سکتے ہیں۔ اور جب وہاں چھوڑتے، وہ خود ہاتھ چھڑواتا تو آپ فرماتے 13 دین امانت اور تیرے اعمال کا خاتمہ اللہ کے میں سپرد کرتا ہوں۔ یعنی آپ لازماً یہ دعا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے ہمارے اسلاف میں جب ہمارے بڑے تھے تو ہم دیکھتے تھے چھوٹی ایج میں کہ انہیں لازماً دروازے پہ وہ کہتے تھے کہا سنا معاف کرنا، کھایا پیا معاف کرنا، زندگی کا پتہ نہیں، اور آگے سے کہا جاتا تھا ہم نے معاف کیا، اور آپ کے بھی مہمان نوازی میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو معاف کر دیجیے گا، اور اللہ آپ کا سفر آسان کرے، آپ کی آگے کی راستے آسان کرے۔ تو یہ ضرور دعا دیتے تھے۔ تو اب آہستہ آہستہ یہ ختم ہوتا جا رہا، بس ہیلو ہائی تک ختم ہو رہی ہے بات۔ تو یہ عادت اپنائیں۔ مجھے بڑی پکی عادت ہے کہ جب کوئی کہیں جا رہا ہوتا ہے تو میں لازماً کہتی ہوں اللہ خیریت سے آپ کو لے کے جائے، خیریت سے واپس اپنے گھر لائے، اللہ آپ کا سفر آسان کرے۔ تو اس قدر زبان پہ یہ آ گیا کہ میں لازماً دعا کرتی ہوں۔ تو آپ بھی یہ عادت ضرور اپنائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو فالو کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت والی نماز کو قصر کرتے جب سفر پر نکلتے، اس وقت سے مدینہ واپس آنے تک اس کی 2 رکعت ادا کرتے۔ یہ بھی آپ کی سنت سے ثابت ہے۔ جب آپ کو سفر میں جلدی ہوتی تو ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھتے۔ یعنی آپ کو سفر پہ جانا ہے، آپ کو پتہ ہے راستے میں عصر ایسی جگہ پہ آ جائے گی، اس پہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے دوسرے لیکچر میں بات کی تھی، تو ملا لیا کرتے تھے۔ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ فرضوں میں اکتفا کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے کہ آپ نماز سے قبل یا بعد میں کچھ سنتے ادا کرتے۔ ہاں، وتر اور سنت فجر آپ کو سفر اور حضر دونوں میں آپ نے نہیں چھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جب اونچائی پہ چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، اور جب اترائی میں یعنی وادیوں میں اترتے تو سبحان اللہ کہتے۔ ہم بھی دیکھیں بعض دفعہ ہماری گاڑی میں جب ہم جا رہے ہوتے ہیں پل آ جاتا ہے اور بعض جگہ ایسا ٹرننگ آ جاتا ہے کہ اس پہ تو ویسی بھی اونچائی ہوتی ہے، تو میں تو فوراً کہتی ہوں ایمان ملک کو کہ ایمان ملک، وہ فوراً کہہ دیتی اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ تو کچھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی وہی سفر جو آپ نکلے ہیں وہ آپ کے لیے مبارک سفر ہو جاتا ہے۔ سفر تو آپ کو کرنا ہی تھا، ضرورت کے تک بھی کرنا تھا اور سیر و تفریح کے لیے بھی کرنا تھا، لیکن جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرتے وہ سفر کرتے ہیں تو وہ بھی عبادت کنسیڈر ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنے کی وجہ سے سفر میں آپ کے اوپر اللہ تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے،
اور سفر کی دعا بھی آپ کو پتہ ہے قبول ہوتی ہے، تو دعا بھی ضرور مانگا کریں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کرنے کی سنتیں تھی۔ کوشش کریں کہ آپ اور میں بھی اس کو فالو کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے اور ان کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔